قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے ہمارا پوڈ کاسٹ یعنی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو اینڈ ٹائٹل ہے جس نعت کے حوالے سے ظاہر ہے اس کا ایک نام ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا، وہ جس سے بہت زیادہ معروف ہوئی نا نعت، جس شخصیت سے انہیں سفیر اسلام کا بھی ٹائٹل دیا لوگوں نے، اور انہیں بلبل عالم اسلام کا بھی ٹائٹل کہیں پر دیا گیا. وہ ثنا خان جو کبھی چاہ کے بھی سر سے نہیں ہٹ سکتے تھے، یعنی اگر انٹینشنلی بھی کوشش کریں تو سر اللہ نے ایسا ودیعت کر دیا تھا، وجود ان کا پورا ماشاءاللہ سر سے معمور تھا. نعت پڑھتے تھے، نعت کو نکھار بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا، جبکہ اتنا کچھ جانتے تھے. ہم کہتے ہیں نا نعت میں یہ جگہ لگانا وہ جگہ، اتنا جاننے کے باوجود اتنا مختصر جگہیں ہوتی تھی اور اتنا ڈسپلین کے ساتھ نعت پڑھتے تھے کہ ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد. میری مراد الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور ایک مثال دینا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر والد بہت بڑا نام رکھتے ہوں، شہرت رکھتے ہوں، مقام رکھتے ہوں تو اولاد کو بھی وہ نصیب ہو، ایسا موسٹ پروبیبلی دیکھنے میں نہیں آتا. لیکن پاکستان میں 2 مثالیں ایسی ہیں جو اس مثال کے بالکل اگینسٹ اترتی ہیں، یعنی باپ کو بھی اللہ نے وہ عزت کے تاج پہنائے اور بیٹے کو بھی اللہ نے وہی عزت اور مقام عطا فرمایا، جن میں ایک تو غلام فرید صابری قوال، ان کے بیٹے امجد صابری، اور دوسرے الحاج خورشید احمد اور ان کے بیٹے حسان بن خورشید ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا محسوس کر رہے ہیں آج بڑے دنوں کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ AR Q TV آ کر کیا فیلنگز آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی مبارکباد، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو AR کی ٹیم کا شکریہ کہ اپنی محبتوں میں یاد رکھا. اور AR سے تعلق تو میرے والد کا پہلے دن سے ہے، بالکل، اور میرا بھی ہے، تو جب محبت سے بلاتے تو بالکل شریک ہوتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس محبت کو قبول کرتے ہیں اور تشریف لائے اپنی مصروفیات ترک کر کے. حسان بھائی، نعت جو ہے اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بنیاد کیا بنتی ہے؟ ڈیفینیٹلی خورشید احمد کا بیٹا نعت نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ تو بتائیے اس حوالے سے آغاز کہاں سے ہوا؟ ہوش سنبھالا تو سرکار کی نعت کانوں میں بھی تھی، آنکھوں کے سامنے بھی تھی، دونوں صورتوں میں تھی. تو ایک بچپن میں بچہ وہ کرتا ہے جو اس کا والد کرتا ہے. صحیح. تو وہی ہمیں بھی شوق پیدا ہوا دیکھ کر بھی، اور پھر ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس کی لیگیسی کو لے کر آگے چلے. بالکل. میرے والد کی بھی خواہش تھی کہ میں نعت شریف پڑھوں، اور سرکار کا کرم ہوا. سب سے بڑی بات کہ اچھی آواز کا ہونا کافی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اسباب کا ہونا کافی نہیں ہے، اسباب کا بھی ہونا کافی نہیں، سرکار کا کرم لازمی ہے. کیا بات. بیسک یہ تھا. تو اللہ نے کرم کیا، سرکار کی کرم نوازی ہوئی کہ میں اس کا مجھے چنا گیا اس نعت شریف کے لیے. پھر الحمدللہ 3 سال کی عمر سے باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن پر بھی، اور اس کے علاوہ آپ کی وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی، میں نظر سے گزری. آپ میں خیال you were 3 years جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے میرے خیال میں پوری دنیا میں. اس سے مجھ سے کم عمر میں شاید باقاعدہ طور پر نعت کسی نعت خاں کی ریکارڈ نہیں ہوئی ہو ٹیلی ویژن پر. بڑی بات. تو یہ ایک پھر کانفیڈنس تھا اس وقت. آپ کانفیڈنٹ ہی لگ رہے ہو. بچہ تو گھبراتا ہے، تو آپ نے کیسے مطلب کانفیڈنٹ ہو کے پوری نعت پڑھ دی، اور مشکل نعت، لو بھی تو قلم بھی تو. حضرت علامہ اقبال کا کلام اور والد صاحب کی تربیت تھی سب، میں یہ سمجھتا ہوں. اور بچے کو اس ویڈیو کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ بچے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. بالکل. اس میں کانفیڈنس سے زیادہ وہ اس کی جو بے باکی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو کچھ نہیں، سے بے خبر تھا میں کہ بھئی کیا ہے، کیمرے کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ یہ سرکار نے پڑھوایا. پھر والد صاحب کی تربیت ساتھ ساتھ رہی، لیکن ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان رہا باقاعدہ طور پر. پھر والد صاحب کے آپ نے کیا پڑھا، کیا تعلیم آپ نے حاصل کی؟ میں نے BBA IAS آنرس کیا الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور دنیاوی طور پر جو میرا ذریعہ معاش کے اس کے میں ٹریول ایجنسی کا میرا بزنس ہے. اچھا بزنس ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. مطلب نعت خوانی کے علاوہ آپ کا بزنس؟ جی میں والد صاحب کی زندگی سے ہی میں ٹریول ایجنسی کے بزنس سے ریلیٹ رہا. تو الحمدللہ اسی کام کے ساتھ ساتھ الحمدللہ. زبردست. میں چاہتا ہوں معاشی طور پہ ایک ثنا خان کو مستحکم ہونا چاہیے. آپ کی بات سے میں والد صاحب کا جو میسج تھا کہ اگر آپ معاشی طور پر مستحکم ہوں گے تو پھر آپ اور بہتر انداز سے اور کھلے دل کے ساتھ آپ سرکار کا ذکر اس طرح توصیف کر سکیں گے. بالکل زبردست بات. اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ذریعہ معاش سرکار نے بہت کچھ بنا رکھا ہے، اور ہمارے لیے ذریعہ معاش سرکار کا ذکر نہ ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا. تمہارے لیے سعادت ہے، عبادت ہے. آپ دیکھیں وہ ادیب رائے پوری صاحب کہ جب وہ نعت پڑھ رہے تھے کسی موقع پر اور انہیں خوب نظر مل رہی تھی، اگلے روز شب میں ان کی نعت ہوئی تو انہوں نے شعر لکھا، تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا. اللہ اکبر. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے کن کن شہروں میں نعت پڑھی، کن کن ممالک میں نعت پڑھی؟ پاکستان کے تمام صوبوں میں الحمدللہ
جا کر پڑھنا ہوا. چیدہ شہر جتنے بھی ہمیں زبان زد عام معروف شہر جو ہمارے زبان معروف شہروں میں بھی جانا ہوا. جی بالکل ایسا, بالکل ایسی جگہوں پہ بھی جانا ہوتا ہے جہاں پر ہم مطلب جن کا نام بھی نہ سنا ہو, نہیں سنا, بالکل ایسا, کیونکہ بلوچستان میں کچھ اس طرح کی جگہیں تھیں, یا پنجاب میں کچھ اس طرح ہے, یا سندھ میں بھی. تو تھوڑا سا انٹیریئر کے اندر جہاں پر عام طور پر عمومی طور پر ہمارا نہیں جانا ہوتا, وہاں بھی جانا ہوا. پوری دنیا میں الحمدللہ جا کر سرکار کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. 17 سے 18 ممالک میں جا کر ابھی تک نواز شریف کا 18 ممالک میں الحمدللہ. تو بس عمر گزری ایسی دشت کی سیاحت, بہت سفر کیا, سفر ہی کرتے, سفر کیا. اور الحمدللہ یہ بھی ایک ہے کہ اعزاز کہ میرے والد کہتے تھے کہ اب تو ماشاءاللہ نعت خوانی پوری دنیا میں, کیو ٹی وی بھی اس کا ایک ذریعہ بنا ایسا ہی کہ پوری دنیا تک نعت خوانی کو لے کر جانے کے لیے. تو اب ہر جگہ نعت خواں بھی جاتے ہیں, بلائے بھی جاتے ہیں, اور محافلیں نعت ہوتی ہیں. لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر الحمدللہ پہلی دفعہ جانے کا اعزاز ملا. اچھا, کہ جس طرح ابھی ساؤتھ امریکہ میں, سورینام ایک ایسی کنٹری ہے, گیانا ایک ایسی کنٹری, گیانا میں تھے آپ, تو ساؤتھ امریکہ میں کوئی باقاعدہ طور پر نعت خواں پاکستان سے گیا تو میں الحمدللہ پہلی دفعہ میرا جانا. اور پریزیڈنٹ آف گیانا سے بھی آپ کی ایک محفل میں ملاقات ہوئی, الحمدللہ. آپ مجھے بتا رہے تھے یہ پاکستان کے نعت سنی انہوں نے, اور ایک کرسچن ملک کے پریزیڈنٹ نے مجھے سائٹیشن دی اور بڑا اپریشیٹ کیا. تو یہ بھی اللہ کے کرم سے بہت بڑے اعزاز کی بات. ہیڈ سافٹ سلام. آپ نے سوچا تھا, خواب دیکھے تھے یہ جو پورے ہو رہے ہیں, یہ خواب کبھی دیکھے تھے؟ سوچا تھا کہ میں, تو ظاہر ہے آپ کے ابو تو ابو تھے, لیکن آپ یہ بتائیے آپ نے سوچا کہ مجھے بھی اس لیول پہ عزت ملے گی اور اس سطح پہ پہچانا؟ میرے والد نے ایک جملہ مجھ سے ضرور کہا تھا, بولتے بیٹا زندگی میں جو کچھ مرضی کرنا, کام کرنا, بزنس کرنا, یا جو بھی آپ کا معاملات ہوں, لیکن نعت شریف ضرور پڑھنا. اچھا, اسے چھوڑنا نہیں. نعت شریف پڑھو گے تو وہ کرم ہوگا جو تم سوچ نہیں سکتے. اور سبحان اللہ. اور الحمدللہ اب اس بات کا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, آپ کا جو ٹائٹل ہے یہ ہمارے والد کی پہچان بھی بنا, اور اسی ایک شعر کی بدولت الحمدللہ جو میں بھی کچھ جو نعت پڑھا ہوں اسی شعر کی بدولت ہے. اچھا, لڑکپن میں اور اس موقع پہ جب والد اویلیبل ہوتے ہیں نا, انسان ذرا توجہ نہیں دے رہا ہوتا اس بات کو کہ آپ میں نے دیکھا کہ نعت خوانی کی طرف گریجولی آن اینڈ آف مور اور لیس رہتا تھا معاملہ, لیکن والد صاحب کے چلے جانے کے بعد آپ نے مضبوطی سے ان کی نصیحت کو, وصیت کو بھی تھاما اور اس لیگیسی کو بھی لے کے چلے. کیا اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بڑوں کا, میرے جو سینئرز تھے ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں, اور میرے والد صاحب کی دعا بھی تھی, والدہ کی پش اپ بھی تھا ان کا کہ بیٹا اس کو کام کو لے کر چلو. کیونکہ میں, آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ میں بہت چیدہ محافل میں والد صاحب کے ساتھ گیا ان کی زندگی. بالکل, بہت مجھے یاد ہے آپ مطلب میں نے دیکھا سنڈیز کو یا سیٹرڈیز کو جب چھٹی ہوتی تھی, یا پھر میں سمر ویکیشنز میں والد صاحب کے ساتھ ملک سے باہر جاتا تھا, لیکن سٹڈیز کی طرف توجہ تھی. لیکن باقاعدہ طور پر والد صاحب کے انتقال کے بعد دل سے بھی یہ آواز آئی اور فیل بھی ہوا کہ اس کام کو کرنا چاہیے, لیگیسی کو لے کر چلنا چاہیے. تو الحمدللہ سرکار نے کرم کیا. اب جو ٹائٹل ہے وہ آپ کے والد صاحب سے مشہور ہوئی شرق و غرب میں نعت ہے. میں چاہتا ہوں اس کے 2 شعر تو ہو جائیں, مطلب ایک مطلع اور ایک شعر ہو جائے. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, بس تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کیا بات ہے. ایک بہت اچھا حسین سا واقعہ, ویسے تو بے شمار ہے ہمارے واقعات, اور پاکستان سے باہر کا ایک واقعہ, مدینہ طیبہ میں موجود تھے الحاج حسان بن خورشید بھی, میں بھی, اور ہم کھانا بنا رہے تھے کہ کچھ دوستوں میں اور احباب میں تقسیم کیا جائے. میں نے یہ کہہ کر بلایا, میں نے کہا دیکھیں اگر کراچی والی بریانی کا موڈ ہے تو آپ آ جائیے, پھر ہم ایک جگہ پہ جبل احد کے دامن میں ایک جگہ ہمارے عزیز دوست ہیں نجم بھائی, ان کے ہم جمع ہوئے, اور وہاں پر پھر ہم نے یہ نعت جب سنی تو خود صاحب خانہ کی بھی کیفیت آپ نے دیکھی تھی, اور ہم نے بھی, اور وہ نیاز کے معاملات, ایون ہمارے جو اینکر ہیں وہ بھی تھے, رئیس احمد بھی وہاں پہ موجود تھے ہمارے ساتھ, اور آپ بھی تھے,
وہ نہ بھلانے والی یادیں، کیونکہ آپ والدہ کو لے کر آئے ہوئے تھے ماشاء جی اللہ. بالکل ایسا ہے. اور آپ نے جوائن زیادہ دیر نہیں کیا. ہم اور بھی ذکر سننا چاہتے ہیں، کہا میری والدہ انتظار کر رہی ہوں گی، تو اس لیے پھر آپ والدہ کو دیکھیں وہ سفر تو ایسا ہے، مدینے کے ساتھی مدینے کا سفر کبھی نہیں بھولتا. جس کی ملاقات مدینہ شریف میں ہو جائے. ایک بار مجھے بات بڑی بہترین لگی، ایک شخص کی ایسی رینڈملی میں نے دیکھا ہو کہ بہترین ملاقات مدینہ شریف میں اور بہترین لوگوں کی ملاقات مدینہ شریف میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سرکار کا کرم ہے کہ آپ سب سے بڑی تو آپ پر کرم ہوا کہ آپ وہاں پہنچے. صحیح بات. آپ چنیدہ ہیں. اچھا، اب کسی پہچان والے کو جب مدینہ طیبہ میں دیکھتے ہیں اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے نا. الحمدللہ کیا خوشی کا عالم. اچھا ایک بات بتائیں، نعت خوانی کی محافل ہماری آپ کو پتہ ہے دیر رات تک ہوتی ہیں، اکثر ہمارا آپ کا ملنا بھی ہوتا ہے. تو اس میں ایک طرف ہوتی ہے نعت خوانی میں کی ہوئی کمٹمنٹ اور ایک طرف ہوتی ہیں بیگم ہوم منسٹر اور وہ ان کے ساتھ بچے جو بوقت ضرورت بلیک میلنگ کے لیے بڑے کام آتے ہیں. تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے جی آج ہمیں وقت دے دیں، بس آج منع کر دیں. تو ایک طرف ہے کمٹمنٹ، ایک طرف ہے اہلیہ. کس کو ترجیح دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے سیکھا یہی والد صاحب سے ایک کہ آپ جب اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے، آپ مشہور ہوتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ پبلک پراپرٹی ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کی کمٹمنٹ سب سے پہلے ہوتی ہے. اچھا اس میں آپ بھی اس معاملات سے گزرتے ہیں بالکل کہ ہماری جو کامیابی میں ہمارے گھر والوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ہمیں وہ پیچھے سے پش اپ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ پورے گھر کا خیال کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیتے ہیں بہترین انداز سے کہ ہم جا کر ثنا و توصیف کر سکیں، کیونکہ آسان نہیں ہے. اتنی خوبصورت بات ہے، آپ کر بھی اس لیے رہے ہیں کیونکہ سیدھا اپنے گھر ہی جانا ہے. جی بالکل ایسے. تو یہ ان کی سپورٹ کے بغیر ایسا نہیں ہوتا. اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کمٹمنٹس پہلے ہیں اور پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات اس طرح چلتے ہیں کہ مطلب گھر اور کمٹمنٹ سب ساتھ ساتھ چلتی رہتی. ساتھ چلتی رہتی. آن اینڈ آف کبھی ایسا ہوا کہ کبھی ناراضگی ہو گئی ہو گھر والوں کی؟ نہیں، آپ ہر وقت محفلوں میں کہ باپ مہینہ مہینہ باہر بھی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے کبھی شہر ملک سفر رہتا ہے، کبھی کوئی ناراضگی آپ؟ الحمدللہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. اچھا، اتنا اچھا مینیج کیا. اللہ کا کرم. کمال. اللہ کا کرم. اچھا ناراضگی تو الحمدللہ میرے ہاں بھی نہیں ہوئی، لیکن شکوہ ضرور رہتا ہے کہ وقت آپ جو ہے سارا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آپ وقت دیتے ہیں. بہرحال دوسری بات یہ کہ نعت خوانی آپ سمجھ لیں کہ ورثے میں مل گئی. نعت خوانی کی بات کروں، ورثے میں مل گئی. نعت ملنا تو آپ کو پتہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کائنات اب تک حضور کی نعت کا مطلب ہی نہیں لکھ سکی. بے شک ہے صحیح. مقطع کیا لکھے. عمر بھر کی نعت خوانی نے کیا سکھایا، کیا سیکھا؟ سکھایا یہ کہ صبر شکر یہ دو منزلیں ہیں. واہ. صبر آپ کریں گے تو شکرانے کی منزل ملے گی. اور یہ ہمیں سرکار کی ذات سے بھی، سرکار کے عمل سے بھی، یہ سب چیزیں ہمیں بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ نعت شریف کا جو اصل مقصد ہے وہ سرکار کی زندگی ہمارے سامنے پیش کرنا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایسے ان کے شمائل، ان کی خواہش، جو ان کی چیزیں ہیں وہ ہمیں اشعار کی صورت میں شعراء حضرات بتاتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں آسانی سے اتریں. ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اور عمل پیرا جب ہم ہوتے ہیں تو پھر کرم ہی کرم. اچھا اب چونکہ مجھے آئی نیڈ یور آنسرز کوئکلی، تھوڑا ریپڈ کرنا ہوگا. کوئی ایسا سفر جو آپ شارٹلی مجھے بتا سکیں نعت کا جو کبھی بھولتا نہ ہو، مطلب کوئی خوف کی کوئی ایسا مزاح ہو گیا ہو زندگی میں، کوئی انفورگیٹیبل مومنٹ نعت خوانی کا؟ جیکب آباد سے واپسی پر میں الحاج ذوالفقار علی حسینی علیہ رحمہ، راشد اعظم علیہ رحمہ، ہم تینوں حضرات ساتھ تھے اور ہمارے پیچھے ڈاکو لگ گئے تھے. ڈاکو تو وہ ایک سفر، ہاں ہماری گاڑی کے پیچھے ڈاکو لگے اور جو ہمارے میزبان تھے وہ پولیس والے تھے. اچھا پولیس والے. اور پولیس والے ڈر رہے تھے تو ہماری حالت کیا ہوگی آپ اندازہ. پولیس والے ڈر رہے تھے مطلب کیا ان کا کیا کہنا تھا اس وقت جب گاڑی آگے تھی؟ بس گاڑی بھاگ رہی تھی، ہم اچھل رہے تھے گاڑی میں کھڈوں میں. اور وہ 15 سے 20 منٹ کا جو سفر تھا اچھا وہ آج بھی یادگار ہے اور وہ ذہن میں رہتا ہے. وہ اب ہنسی بھی آتی ہے ظاہر سی بات، لیکن وہ ان دونوں حضرات کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے کیونکہ میرے سینئرز تھے. اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات کہ پھر ایک موقع یہ آیا کہ میری ان سے دوستی والا ماحول ہوا. تو ایسا بڑا یادگار سفر ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بات ہے کہ بڑے ہی ہوتے ہیں. جی بالکل. وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے بڑے کہلاتے ہیں. بہرحال والد گرامی کے ساتھ ہوا کوئی ایسا واقعہ جو جب بھی یاد آتا ہو تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہوں؟ کوئی ایسی کیفیت محفل کی، کوئی ایسا مومنٹ جو آپ کی آئیز نے کیپچر کر لیا ہو جو آپ کبھی بھول نہ پاتے ہوں؟ یا ابو کی کوئی شفقت آپ کے ساتھ ایسی، یا کوئی لمحہ ایسا؟ بہت، مطلب اب اس کا تو بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں. بالکل جتنا ایک لمحہ ان کے ساتھ گزرا وہ شفقت ہی شفقت تھی. ان کا ان کی مہربانیاں ہی تھیں، ان کا پیار ہی تھا. اور مجھ سے خاص طور پر تھا، میں نے ان کے ساتھ سفر بہت کیا دنیا بھر کا. بالکل صحیح. اور اس سفر کی ہی بدولت جو آج میں جو کچھ بھی ہوں وہی تربیت ہوئی میری. اچھا آپ کے والد
آپ کے والد کے لیے، آپ کے والد دنیا اسلام کے لیے انسپریشن ہے نعت خوانی کے لیے، ایز یو نو بالکل ایسا ہی. ان کے لیے انسپریشنل پرسنالٹی نعت خوانی میں کون تھی؟ انہوں نے جو میں نے ان سے پوچھا سوال یہی آپ کی طرح کہ آپ نے کن کو دیکھ کر شروع کیا یا آپ کے کون پسندیدہ نعت خواں بالکل ہیں؟ صحیح. تو میرے والد کے اعظم چشتی علیہ رحمہ، مظہر القونین صاحب، نظامی صاحب، اس طرح جو ہمارے اکابرین تھے، ظہوری صاحب علیہ رحمہ. ظہوری صاحب، تو ٹھیک ہے. میرے والد کہتے ہیں میں نے ان سب کو سنا اور ان سب سے اچھی اچھی چیزیں اخذ کر آخذ کی، پیکیج اور پھر اب اللہ نے پھر مجھے ایک اپنا طریقہ دیا. میں نے اس کو ایک مکس کر کے جب پیش کیا تو لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کو. تو الحمدللہ یہ مطلب اکابرین کو بڑا فالو کرتے تھے اور مانتے تھے اس بات. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن سے انہوں نے انسپریشن لی وہ سب ان سے انسپائرڈ ہوئے بعد میں. الحمدللہ ان کی نعت خوانی کو میں نے دیکھے اسٹیجز پہ حضرات کو کہ کس انداز سے ان کو داد دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور میں بڑا ظاہر ہے الحاج خورشید احمد صاحب کو اگر میں بولوں ون لائنر میں آپ بیان کریں کہ بطور باپ، بطور بھائی، بطور استاد، بطور ثنا خان، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بہترین انسان، کیا بہترین انسان. کیونکہ آپ جو نعت خوانی کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو بہت بخوبی جانتے ہیں کہ والد صاحب جتنے بہترین اللہ نے ان کو آواز دی تھی یا نعت خوانی میں ان کا مقام تھا، اس سے بہترین انسان وہ پسند کیا جاتا لوگوں کو. ان کی باتیں، ان کی ادا، ان کی جو عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی، وہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں ان کا ملنا. تو میں بس دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو ان پہ کرم رکھا، جو عاجزی ان کے اندر تھی، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنا سکوں. آپ میں یہ یکسوئی ابتدا سے آ کیسے گئی؟ 3 سال کے بچے کو نعت سکھا کیسے دی گئی اور اس نے ٹیلی ویژن پہ پڑھ کیسے رہی؟ ہم تو 5 سال کے بچوں کے باپ ہیں اور جب ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں ان کا موڈ ہے، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ نے اس طرح یکسوئی کے ساتھ یہ والد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سرکار کا کرم ہوا، بے شک، کیونکہ مجھے اس طرف آنا تھا. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں نعت خواں بنوں گا. اچھا، میری زندگی کا ایک ایم تھا، مطلب کبھی مجھے آپ ذرا بزنس پڑھا تھا تو مجھے business کروں گا. جہاز بہت پسند تھے بچپن سے. اچھا ٹھیک ہے. مجھے بڑا گھومنے کا بڑا شوق تھا. تو میں اللہ نے آپ کو پھر جہازوں میں ہی رکھا. اللہ پاک نے مطلب پھر میں پہلے ہر بچے کی طرح پائلٹ بننے کا شوق ہوتا ہے، پھر وہ نہیں ہو سکا تو پھر میں ٹریول ایجنسی کی فیلڈ میں آیا بھی اسی لیے اچھا، کہ تاکہ میں سفر سے ریلیٹ رہوں. بالکل صحیح. شاید اگر میں صرف ٹریول ایجنسی کا کام کرتا تو میں اتنا نہیں گھوم سکتا تھا جتنا سرکار کی نعت کی بدولت گھوما. کیا بات ہے. دنیا کا شاید اب صرف ایک کونا رہ گیا، آسٹریلیا، بس ورنہ باقی سب الحمدللہ دیکھ لیا آپ نے. اللہ پاک نے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب دکھایا. الحمدللہ. اور جہاں بھی جاتے ہیں پھر اللہ کی قدرت دیکھ کر پھر سبحان اللہ کی صدا ہی نکلتی ہے اور شکرانہ ادا ہوتا ہے کہ بس اللہ پاک یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا کے بعد اب تک بنے. اور پھر ابو کی بات یاد آتی ہوگی کہ بیٹا نعت نہیں چھوڑنا. بالکل ایسا ہی. بزنس کرنا، جاب کرنا، سکسیس، بہت پیسہ کمانا، لیکن نعت نہیں چھوڑنا. ایسا ہی. اور نہ اپنے نعت کو چھوڑا، الحمدللہ نعت نے بھی آپ کو نہیں چھوڑا. یہ کرم کی بات. بے شک کرم ہے تو نعت آپ کے ساتھ. بہرحال میں جو ہے الحاج خورشید احمد کے اس فرزند ارجمن جناب الحاج حسان بن خورشید کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج تشریف لائے. اور کل ہمارے مہمان ہوں گے ہمارے آپ کے ہر دل عزیز ثنا خواں قاری محمد محسن قادری. انشاءاللہ ان سے جانیں گے ان کے کچھ واقعات، لڑکپن بچپن کی باتیں. حسان بھائی سے گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے بھی میں ایک نعت ان کے والد کی مجھے بہت پسند ہے. یہ کہیں بھی ہوتے ہیں، شرق و غرب میں، ساؤتھ ویسٹ ایسٹ میں، کہیں بھی مل جائیں، میں ان سے نعت سنتا ہوں کہ وہ نعت شریف میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں میں ذکر مدینہ. اسی نعت پہ آپ سے رخصت ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت جی. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش. مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان